کی آج دوسری تاریخ ہے اور یکم محرم کو خلیفہ ثانی داماد علی المرتضی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اور محرم شریف کے پہلے 10 دنوں کے اندر حضور علیہ السلام کی آل بیت کا ذکر ہوتا ہے اور 10ویں محرم کو حضور علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ آج حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شان اور حضور علیہ السلام کی آل بیت کے فضائل عرض کروں گا۔ دوستان گرامی، حضرت فاروق اعظم کون ہے؟ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کرتے وقت اس وقت حضرت فاروق اعظم غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ جب 40 مرد اسلام لا چکے تھے اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھیں، اس وقت حضور علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار عالم، یا حضرت عمر بن خطاب، یا حضرت عمر بن حشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کے صدقے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے رات کو دعا مانگی، صبح حضرت عمر نے ارادہ باندھ لیا۔ مکہ والوں نے کہا جو نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کو قتل کرے گا ہم اس کو 100 اونٹ عطا کریں گے۔ حضرت عمر اس نیت سے حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے، تلوار لے کر جب جا رہے ہیں، آگے سے حضور علیہ السلام کا صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر، آج اتنے غصے میں کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے، آج میں رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آگے سے نعیم بن عبداللہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر وہیں سے اپنی بہن کے گھر آتے ہیں، دروازے کے قریب آئے، کیا سنا کہ اللہ رب العالمین کی پاک کلام کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ دروازے کو کھٹکایا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ وہ اندر چھپ جاتے ہیں اور حضرت عمر کا بہنوئی جو ہوتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے۔ جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بات کو ادھر ادھر کیا، حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا تو آپ کی بہن اپنے خامن کو چھڑانے کے لیے آئی، تو حضرت عمر نے ان کو دھپا دیا جس سے وہ زمین پر گری اور ان کے سر میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو اتنے میں حضرت سعید کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے رسول اللہ کو مان لیا ہے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم نے اتنا مارا، آپ کی بہن نے کہا، اے عمر سن لے، اگر تیری رگوں کے اندر حضرت خطاب کا خون ہے تو میری رگوں کے اندر بھی خطاب کا خون ہے۔ تو مار مار کے تھک جائے گا لیکن میں مارے کھا کھا کے نہیں تھکوں گی، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب حضرت عمر تھک گئے تو آپ نے کہا، وہ کلام مجھے بھی دکھائیے جو آپ پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کی بہن نے کہا، لا یمسہ الا المطہرون، اس کلام کو چھوا نہیں جا سکتا مگر پاکی کی حالت میں۔ پہلے تم پاک ہو، پہلے غسل کرو، اس کے بعد اس کلام کو چھونا ہے۔ حضرت فاروق اعظم غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد سورۃ طٰ
نبی پر یہ کلام نازل ہوا ہے اور میں اس نبی کے پاس جا کر اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم وہاں سے چلے۔ اس وقت رسول اللہ حضرت زید بن ارقم، اس کو دار ارقم بھی کہا جاتا ہے، اس گھر کے اندر رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کو تبلیغ فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا دیکھا؟ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ نے کہا اگر آج عمر اچھی نیت سے آیا تو ہم اس کو مرحبا کہیں گے، آلم و سالم مرحبا کہیں گے۔ اگر بری نیت سے آیا آج اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمر بلا بن کے نہیں آ رہا بلکہ محمد کی دعا بن کے آ رہا ہے۔ میں نے خدا سے مانگا تھا، خدا نے مجھے عمر عطا کیا۔ حضرت عمر جب قریب آتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا سیدی یا رسول اللہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیں۔ جب رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس وقت حضرت جب عبادت کا وقت قریب ہوتا ہے، جب نماز کا وقت قریب آتا ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہم نماز پڑھے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کیا یا رسول اللہ ہم سچے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہم سچے ہیں، ہمارا دین بھی سچا ہے، اللہ رب العالمین حق ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا اگر ہم سچے ہو کفار جھوٹے ہو پھر چھپ کر عبادت کیوں ہو؟ اگر فاروق اعظم اسلام نہ لائے پھر بھی عبادت چھپ کر ہو، حضرت فاروق اعظم ایمان لے بھی آئے پھر بھی عبادت چھپ کر ہو۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا انت فاروق تو حق و باطل میں کفر و شرک میں فرق کرنے والا ہے۔ اس وقت رسول اللہ نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا میں کفار کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کفار کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا اے لوگوں سن لو، حضرت فاروق اعظم نے یعنی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، رسول اللہ کو مان لیا ہے، اور جس کی جرأت ہے وہ میرے سامنے آئے، وہ میرا مقابلہ کرے۔ حتیٰ کہ آپ حضرت ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو کھٹکایا، آپ نے کہا چچا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تیری میری دوستی ختم، آج میرا مرنا بھی میرا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہے۔ جب آپ نے کفار کو بتا دیا تو آپ رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب عبادت حضرت ارقم کے گھر میں نہیں ہوگی بلکہ اللہ رب العالمین کے گھر میں ہوگی۔ آپ نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کر عبادت کریں گے، دو صف بنائیں گے، ایک صف کی کمانڈر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسرے صف کے کمانڈر حضرت فاروق اعظم تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ کے اندر جاتا ہے، کعبہ شریف کے اندر جا کر انہوں نے عبادت کی، اس وقت اسلام کھل کر سامنے آنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم وہ ہیں، ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا اے فاروق انت فاروق سراج اہل الجنہ، اے فاروق اعظم جب جنت ہوگی، جب لوگ جنت میں جائیں گی، تیرے چہرے کی وجہ سے جنت میں روشنی ہوگی، وہاں کوئی اور بلب یا ٹیوب وغیرہ نہیں ہوگی بلکہ حضرت فاروق اعظم کے چہرے کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا اے علی مرتضیٰ یہ آپ نے بات کیسے کی ہے؟ تو اس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے کہا میں نے نبی کریم کو فرماتے سنا ہے جنت میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، روشنی ہوگی تو حضرت فاروق اعظم کے چہرے کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا اے علی یہ مجھے تحریر لے کے دو۔ جب آپ نے تحریر لکھوائی تو حضرت علی پوچھتے ہیں اس تحریر کا آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے کہا جب میں وفات پا جاؤں گا میں یہ وصیت کروں گا جب میری نماز جنازہ تیار ہو اس رکے کو، اس چٹھی کو
نے کہا کہ میں کتنی منکر نکیر کو کہوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ایک عمر ہے جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، ما نتقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جب فرشتے مجھ سے سوال کرنے آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا مجھ سے سوال کرنے والوں پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ یہ جرأت، یہ بہادری حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے۔ جب آپ مصلی امامت کرتے جماعت کروا رہے تھے تو اس وقت ایک بےجمان نون الفیروز نے آپ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر جاتے ہیں۔ تو آپ چند دن زندہ رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر دعا مانگی تھی اے میرے مالک مجھے موت کی شہادت کی عطا کرنا اور مدینہ کے اندر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، شہادت کا درجہ بھی عطا کر دیا، رسول اللہ کے شہر میں عطا فرما دیا۔ آپ کی شہادت کی ہوئی تو مدینہ شریف کے اندر ہوئی، پھر آپ کو رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد مصطفیٰ کے قبر انور کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگو یہ جگہ مجھے مل جائے، میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے اجازت مانگی تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میری تھی لیکن میں اپنی جگہ پر آپ کو ترجیح دیتی ہوں، یعنی آپ کی قبر انور بنائی جائے۔